ہم سے بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں ان کے روزے ضائع ہونے کا سبب بیان کیا گیا، اور سبب کیا ہے؟ یعنی پورا دن ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، بھوکا پیاسا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا بعض لوگوں کو۔ جتنی عبادات ہیں اگر وہ محض رسم بن کے رہ گئی ہیں پھر ان سے کیا حاصل ہونا ہے؟ عبادات کی ایک حقیقت ہے۔ دین میں کوئی حکم محض اس لیے نہیں دیا جاتا کہ کچھ مراسم ہیں جن کو ادا کرنے کے نتیجے میں پروردگار خوش ہو جائے گا۔ قربانی پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی انسان نے اپنے باطن میں کیا تبدیلی کی ہے، اندر سے کس طرف متوجہ ہوا ہے، اس کے اندر پروردگار کی سچی معرفت پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی، اس کو دیکھتا ہے پروردگار۔ اگر یہ چیز اندر موجود نہیں ہے تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ؟ منہ بند کر لیا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے۔ اسی وجہ سے بہت سی روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ آدمی نے جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ چغلی کھانا، غیبت کرنا چھوڑی، نہ دوسروں کے معاملے میں اپنے سینے کو حسد سے، کینے سے پاک کیا، جو اس کے عام معمولات ہیں وہی رہے، اسی طرح سے وہ لوگوں کی برائیاں کرتا رہا، اسی طرح الزام تراشیاں کرتا رہا، اسی طرح جھوٹ بولتا رہا، اسی طرح رشوتیں لیتا رہا، اسی طرح غبن کرتا رہا، تو پھر کیا وہ بند کروانا ہی اللہ کے پیش نظر تھا؟ یہ سب کچھ تو اس لیے تھا کہ اس کو اللہ کی اطاعت کی تربیت دی جائے، اور اللہ کی اطاعت کی تربیت کے نتیجے میں اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ اپنی خواہشات کو لگام ڈالنا سیکھے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا سیکھے۔ یہ سب تو ہوا نہیں، اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر یہ 30 دن گزار دیے، تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ تو نماز کی، روزے کی، حج کی، عمرے کی، زکوٰۃ کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ وہ اصلاً مطلوب ہے۔ دین میں جتنے احکام دیے گئے ہیں ان سب میں حقیقت ہی مطلوب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اس کی جو صورت بیان کر دی جاتی ہے، اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حقیقت تبدیل ہو جائے تو بعض اوقات صورت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو سمجھایا بھی گیا ہے اور اس کی تعلیم بھی دی گئی۔ اچھا آپ اس میں ایک اور نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی معاشروں کے اندر اور وہاں پر جہاں پر مذہب ہر طرف رائج ہے، تہذیب کے طور پہ جاری ہے، یہ نتیجہ بھی نکل آتا ہے چونکہ سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور وہ تو مذہبی نظریے کے لحاظ سے کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے جن میں شعور نہیں ہوتا، لیکن ظاہر کے اندر وہ سب کچھ وہ کر رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی مذہب آتا ہے تو پہلے مرحلے میں تو ایمان اور فکر کی دعوت ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا گروہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو وہ تہذیب بن جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کا ایک سیاسی غلبہ قائم ہو جاتا ہے، اس سے ایک معاشرت وجود میں آتی ہے۔ پھر یہ رسوم روایات یہ بالکل اسی طریقے سے ایک روزمرہ کی چیز بن جاتی ہیں کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی لوگ نماز بھی پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج و عمرہ کا سفر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کی حقیقت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو حقیقت کو سامنے رکھ کر لوگوں میں اس کا شعور پیدا کیا جائے، اور لوگ بھی یہ سمجھیں کہ جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو مراسم عبودیت انجام دینے کے لیے کہا ہے وہ تو اصلاً علامت ہے، لیکن وہ کس چیز کی علامت ہے؟ ان کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جو کچھ پیچھے ہے اسی کو پانا اور اسی کو پانے کی جدوجہد کرنا، یہ در حقیقت اس اطلاع میں کامیاب ہونے کا راستہ ہے۔ ٹھیک۔